گھر کے باورچی خانے میں بہت سے چوہوں نے قبضہ جما رکھا تھا۔ وہ ہر وقت ادھم مچاتے رہتے تھے۔ باورچی خانے سے کبھی پلیٹ گرنے کی آواز آتی تو کبھی گلاس ٹوٹنے کی۔ گھر کے مکین چوہوں سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے ان سے نجات حاصل کرنے کے بہت سے طریقے آزمائے، لیکن چوہوں سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک دن وہ گھر میں ایک بلی لے آئے۔ بلی گھر میں آ کر پہلے تو پریشان ہوئی، لیکن کچھ دیر بعد ہی جب اسے ایک چوہا نظر آیا تو وہ خوش ہو گئی۔ بلی نے جھپٹ کر چوہے کو شکار کیا اور کھا گئی۔ بلی دیکھ چکی تھی کہ اس گھر کے باورچی خانے میں بہت سے چوہے موجود ہیں۔ اب وہ آرام سے اس گھر میں رہنے لگی۔ اسے جب موقع ملتا کسی نہ کسی چوہے کو شکار کر لیتی اور مزے لے لے کر کھاتی۔ گھر کے لوگ خوش تھے کہ چوہوں کی تعداد روز بروز کم ہو رہی تھی۔ دوسری طرف چوہے اپنے ساتھیوں کے شکار ہو جانے پر غمزدہ تھے۔ ایک دن بلی باورچی خانے سے نکل کر باہر گئی تو چوہوں نے یہ موقع غنیمت جانا اور سارے اکٹھے ہوئے تاکہ کوئی ایسی ترکیب سوچی جائے جس کے نتیجے میں بلی سے نجات مل سکے۔ سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ ایک چوہا بولا، میرے نزدیک اس مسئلے کا بہترین حل یہ ہے کہ بلی کے گلے میں ایک گھنٹی باندھ دی جائے تاکہ جیسے ہی بلی باورچی خانے میں داخل ہو ہم گھنٹی کی آواز سن کر چھپ جائیں۔ سب کو اس کی یہ ترکیب بہت پسند آئی اور وہ خوشی سے ناچنے لگے۔ ایک بوڑھا چوہا بولا، دوستو ذرا یہ تو سوچو کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ جو گھنٹی باندھنے جائے گا بلی اسے کھا جائے گی۔ بات چونکہ ٹھیک تھی اس لیے چوہے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اتنے میں بلی بھی دبے پاؤں آ گئی اور جھپٹ کر ایک کو شکار کر لیا۔ باقی چوہے ادھر ادھر بھاگ کر چھپ گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔